تھینک یو، بہت شکریہ سعدیہ۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر خزانہ سرتاج عزیز صاحب، ان سے ہم بات کریں گے جو پاکستان کی اس وقت صورتحال ہے، معیشت کی اقتصادی صورتحال، اس حوالے سے کہ ان کا کیا نقطہ نظر ہے اور پاکستان کو اس گرتی ہوئی صورتحال میں کس طرح سہارا دیا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم سرتاج صاحب۔ سر سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے جو اس وقت ہماری معیشت کی حالت ہے، آپ سابق وزیر خزانہ رہ چکے ہیں اور اس وقت اور آج کے دور میں آپ کس طرح فرق دیکھتے ہیں، کیا حالات جا رہے ہیں اور کیا ہمارا فیوچر ہوگا؟ اس وقت اقتصادی صورتحال بہت ہی مشکل ہے، اور اس میں سب سے اہم ایشو جو ہے وہ مہنگائی کا ہے، کیونکہ مشرف صاحب کے آخری 2 سال میں مہنگائی بڑھنا شروع ہوئی تھی، اور اس وقت وہ 12-13% پہ تھی، پھر 2007-8 میں 20% ہو گئی، پھر اس کے بعد 14-15 ڈبل ڈیجٹ انفلیشن یعنی پچھلے 5 سال سے چل رہی ہے، اور یہ کیومولیٹیولی قریباً ان 5 سالوں میں قیمتیں ڈبل ہو گئی ہیں۔ آمدنیاں تو ڈبل نہیں ہوئی، بلکہ گروتھ ریٹ اس دوران میں گر گیا ہے۔ جو گروتھ ریٹ ہمارا پہلے 5%، 6% ہوتا تھا، اب وہ اس وقت 2-3% سے زیادہ نہیں ہے، جس کی مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی آمدنی جو ہے، مالدار تو مالدار ہو رہے ہیں لیکن غریبوں کی آمدنی تو نہیں بڑھ رہی، اور اس ساتھ مہنگائی، یہ بہت ہی ایک لیتھل کامبینیشن ہے سوسائٹی کے لیے، جس کو عام زبان میں اسٹیگفلیشن کہتے ہیں، کہ ایک طرف پر کیپٹل انکم میں اسٹیگنیشن ہے اور دوسری طرف انفلیشن ہے۔ اگلا جو مسئلہ ہے وہ بے روزگاری کا ہے، اور اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جب گروتھ ریٹ کم ہو، انویسٹمنٹ کم ہو، تو روزگار کے مواقع نہیں پیدا ہوتے، اور سرمایہ کاری کا جو عمل ہے اس میں ظاہر ہے کہ صرف اقتصادی پالیسیاں نہیں ہیں، اس میں جو نان اکنامک فیکٹر ہیں، دہشت گردی کا فیکٹر ہے، لا اینڈ آرڈر کا فیکٹر ہے، اس کی وجہ سے سرمایہ کاری نہیں ہو رہی، تو ظاہر ہے کہ نئی فیکٹری نہیں لگ رہی، نئے روزگار نہیں پیدا ہو رہے۔ حکومت کو تیسرا مسئلہ جو ہے فسکل ڈیفیسٹ کا ہے۔ اس وقت جو ہمارا خسارہ ہے وہ ایک ریکارڈ سطح پہ پہنچ گیا ہے، 900,000 ارب روپے کے قریباً ہر سال خسارہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے مہنگائی بھی ہو رہی ہے کیونکہ حکومت بارو کر رہی ہے۔ لیکن اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ یہی ہے کہ چونکہ روزگار کے مواقع پیدا نہیں ہو رہے، ایک طرف بے روزگاری بڑھ رہی ہے، ایک طرف مہنگائی بڑھ رہی ہے، تو اس کا بھی عوام پہ بہت بڑا اثر ہوتا ہے، اور اس میں جو ایگزسٹنگ ہماری کیپیسٹی ہے اس کو بجلی کے بحران کی وجہ سے وہ فل کیپیسٹی نہیں چل رہی، نہ ٹیکسٹائل ملیں چل رہی ہیں، اور تو ظاہر ہے کہ اس وجہ سے ہمارا جو بیرونی توازن ہے، جس کو بیلنس آف پیمنٹ کہتے ہیں، وہ بھی دباؤ میں ہے، اور ظاہر ہے کہ تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اور اب مجھے خطرہ اس بات کا ہے کہ جو مڈل ایسٹ میں کرائسس شروع ہوا ہے اور اس میں تیل کی قیمتیں آلریڈی بڑھ رہی ہیں، خدا نخواستہ یہ اور $110 پہ تو پہنچ گئی ہیں، جس کو ہم سبسیڈائز کر رہے ہیں اور ابھی پوری طرح پاسان بھی نہیں کیا، تو وہ پھر معیشت کے لیے ناقابل برداشت ہو جائے، کیونکہ اس وقت جو ہمارے پاس فسکل پرابلم ہے اس میں کسی حد تک جو 2007-8 میں تیل کی قیمتیں ایک دم $140 پہ چلی گئی تھی، اس کا کافی دخل ہے، کیونکہ وہ پاسان نہیں ہوا اور اسے سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ پیدا ہوا، تو یہ وہی پرائسز دوبارہ اگر ریپیٹ ہو گیا، اس وقت تو تھوڑا بہت کشن تھا، وہ بھی نہیں ہے، تو پھر مزید مشکلات پیدا ہوگی۔ تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اقتصادی صورتحال میں بعض تو اسٹرکچرل مشکلات ہیں جو کافی عرصے سے چلی آ رہی ہیں، اور اس کو بین الاقوامی فیکٹر جس طرح تیل کی قیمتیں انہوں نے کمپائنڈ کیا، اور کچھ جو بیڈ گورننس ہے موجودہ حکومت کی، جس میں کارپوریشن کے لاسز کافی بڑھ گئے ہیں، نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر میں زیادتی ہوئی ہے، اس نے مزید کمپاؤنڈ کیا ہے۔ تو یہ خرابیوں کا ایک مجموعہ ہے جو ہمارے سامنے آیا ہے، اور اس میں کوئی ایک حل نہیں ہے اس کو مختلف پہلوؤں پہ ٹیکل کرنا ہوگا تاکہ عوام کو کچھ نہ کچھ ریلیف ملے۔ آپ وزیر خزانہ رہ چکے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو بجٹ آنے والا ہے اس کے اندر کہیں کوئی ریلیف دیا جا سکے گا عوام کو؟ مجھے نظر نہیں آتا، کیونکہ فسکل سپیس کوئی نہیں ہے حکومت کے پاس، اور این ایف سی ایوارڈ کے بعد فیڈرل گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہیں، ڈیٹ سروسنگ زیادہ بڑھ رہی ہے، اور لا اینڈ آرڈر کے بھی خرچے بڑھ رہے ہیں، تو مجھے فسکل سپیس تو نظر نہیں آتا۔ جو ریلیف تھوڑا بہت مل سکتا ہے وہ اس طرح مل سکتا ہے کہ اکنامک ریوائول اگر ہو اور اکانومی کا پہیہ چلنا شروع ہو جائے اور روزگار کے مواقع بڑھ جائیں اور فوڈ پرائسز میں تھوڑی سی اسٹیبلٹی آ جائے، تو وہ اسی کو میں ریلیف کہوں گا، کیونکہ اب سول سرونٹ کی تنخواہیں تو انہوں نے پچھلے سال ہی بڑھا دی تھی 50%، اس کو مزید بڑھانے کی تو مجھے گنجائش نظر نہیں آتی، لیکن جو سب سے بڑا ریلیف عوام کو چاہیے وہ ہے کہ مہنگائی کی رفتار جو بڑھ رہی ہے اس سے وہ سنگل ڈیجٹ پہ آ جائے، اور جو روزگار کے مواقع ہیں وہ بڑھنا شروع ہو۔ ڈیفالٹ ہوتا تو نظر نہیں آ رہا آپ کو پاکستان، کیونکہ ورلڈ بینک کہتا ہے کہ 60% تک جی ڈی پی پہنچ چکا ہوگا اور اب 80 تک جائے گا، جس آپ نے کہا کہ یہ سنگل ڈیجٹ کے اندر تھا، پھر ڈبل میں آیا، اب ٹرپل میں تو نہیں کہیں جانے کا آپ کو چانس نظر آتا؟ خیر خدا نہ کرے کہ اتنی جلدی یہ ہو، لیکن اس میں جو بنیادی بات ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا جو اب اس وقت فسکل سچویشن ہے اس میں ڈیٹ جو ہے اور ڈیٹ سروسنگ جو ہے
وہ اس وقت ڈیفنس سے بھی سب سے بڑا آئٹم ہو گیا. آپ سوچیں کہ آپ کی ڈیٹ سروسنگ 800 ارب ہے اور ڈیولپمنٹ کا بجٹ جو ہے جو کہ زمانے میں ڈیٹ سے دگنا ہوتا تھا وہ ابھی سال 150 ارب رہ گیا فیڈرل گورنمنٹ. اور اس طرح کا ڈیفنس اور وہ ڈیٹ میں لا لیں وہ 450 ارب کے قریب ہے اور وہ 850 کے قریب ہے, تو ہمارے جو 1500-1600 ریونیو ہیں وہ اسی دو آئٹم میں چلے جاتے ہیں, باقی سب کے لیے آپ مزید بارو کر رہے ہیں. یہ کافی ایک مخدوش صورتحال ہے فسکل جو حکومت کی خزانے کی. اور اس میں بھی جو ہمارے ریونیو کے میئرز ہیں وہ نہیں بڑھ رہے, اور ہمارا ٹیکس جی ڈی پی ریشو مجھے یاد ہے ہمارے وقت گورنمنٹ میں اس وقت 15-16% تھا, پھر 13 ہوا, اب 10-9 پہ رہ گیا. یہ کافی ایک سیریس سچویشن ہے کہ ہم بجائے انڈیا کا 17% ہے ٹیکس جی ڈی پی ریشو, ہمارا اس سے آدھا ہے. اگر ہمارا یہ ٹیکس جی ڈی پی ریشو ٹھیک ہو جائے اور ہم حکومت اس پہ اقدامات لے کہ ٹیکس کو صحیح طریقے سے کلیکٹ کرے, جو ایگزام سیکٹرز ہیں بعض ان پہ ٹیکس لگائے, تو کچھ نہ کچھ امپرومنٹ تو ہو سکتی ہے, ورنہ ہم سیلف ریلائنس کی طرف نہیں جاتے, قرضوں پہ کب تک انحصار کرتے رہیں. اچھا ایک اب دیکھتے ہیں کہ آپ کوئی سیاسی جماعت اس کے پاس کوئی ایسا فارمولا ہو جو اس تمام چیزوں سے نکال سکے, جبکہ موجودہ حکومت نے تو پچھلے 3 سال میں ایسا کوئی فارمولا بھی نہیں دیا, نہ ایسا کوئی فارمولا سامنے آ سکا. دیکھیے نا یہاں پہ جو مسئلہ ہے وہ فارمولے کی نہیں ہے, فارمولے تو لوگ تجاویز دیتے رہتے ہیں اور آ جاتی ہیں. مسئلہ امپلیمنٹیشن, اور امپلیمنٹیشن کا تعلق گورننس سے اور گورننس کا تعلق انسٹیٹیوشن سے. اس وقت جو فیلیور ہے سب سے بڑی وہ گورننس کی ہے, اور گورننس میں جو 2-3 بنیادی اصول ہیں اس میں سب سے اہم اصول ہے میرٹ بیس سسٹم. اگر آپ میرٹ پہ تقرریاں نہیں کریں گے, پروموشن نہیں کریں گے, ٹرانسفر نہیں کریں گے تو کوئی سسٹم نہیں چل سکتا. اب آپ کارپوریشن جو ہماری ہیں 8-10 سال پہلے تو اتنے نقصان پہ نہیں تھے, تھوڑے بہت میں نقصان تھے لیکن وہ صحیح چل رہے تھے. اب ہر ادارہ جو ہے وہ اتنا نقصان کر رہا ہے, کیوں کہ آپ نے وہ جو ان کے ہیڈز ہیں وہ میرٹ پہ نہیں لگائے. اس کے بعد پھر ان کی جو پالیسیاں ہیں, اسٹیل مل جس طرح خریدتی ہے جس طرح بیچتی ہے اس میں انٹرفیئرنس ہوتی ہے. پروفیشنل مینجمنٹ, فریڈم ٹو ایکٹ اور میرٹ بیسڈ اپوائنٹمنٹ, یہ گڈ گورننس کے بنیادی تقاضے. اگلا جو گڈ گورننس کا تقاضا ہے وہ پراپرٹی رائٹس اور رول آف لا کا ہے, کہ آپ نے جو بزنس کے حوالے سے کوئی بھی آپ نے ایگریمنٹ کیا ہے یا کانٹریکٹ کیا ہے وہ انفورسیبل ہو. اگر وہ نہیں ہے اور پراپرٹی رائٹس آپ کے محفوظ نہیں ہیں, زمین پہ قبضہ ٹھیک نہیں ہے, تو ایک پورا نظام جو ہے وہ دباؤ میں آ جاتا ہے جب اس طرح کے کام لوگ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے ہو رہے ہیں. تو گڈ گورننس کے, اور ظاہر ہے کرپشن از ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ ایلیمنٹس, کہ اگر اس میں آپ صحیح کام بھی نہیں کرا سکتے جب تک رشوت نہ دیں تو کون سا بزنس مین کام, تو لوگ پھر کنی کاٹتے ہیں, کوئی ٹیکس چوری کرتا ہے, کچھ اور کرتا ہے, کوئی کسٹم کے رول چوری کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں گڈ گورننس کا ایک وشیس سرکل بنا ہوا ہے, اور وہ اب سارے حالات میں آسان نہیں ہوگا اس کو ریورس کرنا. لیکن اگر ایک ایسی گورنمنٹ آئے جو پولیٹیکل کمٹمنٹ کے ساتھ اس کو ٹھیک کرنا چاہے تو 6 مہینے سال میں ڈیمیج لمیٹیشن ہو سکتی ہے, پروسیس ریورس ہو سکتا ہے, کیونکہ سگنل اوپر سے آتا ہے. اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو کچھ تو ہماری کرپشن جو ہے انکم ٹیکس میں, پی ڈبلیو ڈی میں, پولیس میں, بعض محکموں میں وہ تو کرونک ہے, لیکن جو ڈیمیج ہوتا ہے ہائی لیول کرپشن پہ جہاں پہ آپ اوور آل جو سسٹم ہے وہ نہیں چل رہا, اس کا نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے. تو وہ امید ہے کہ وقت کے ساتھ اس کے کوئی ازالہ ہو سکے. سرمایہ کاری پاکستان کے اندر پچھلے 3 سالوں میں بالکل نہیں ہوئی. آپ سمجھتے ہیں کہ سرمایہ کاری کر کے ہم اپنے خسارے پر قابو پا سکتے ہیں, لوگوں کے لیے روزگار مہیا کر سکتے ہیں؟ خسارے پہ تو آٹومیٹکلی قابو نہیں پا سکتے, لیکن اس میں اگر سرمایہ کاری ہوتی ہے اور اس سے گروتھ ریٹ بڑھتی ہے تو اس سے روزگار کے مواقع پیدا ہوتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ عوام کو ریلیف ملتا ہے. میرا خیال ہے کہ اس وقت سب سے اہم جو شعبہ ہے جس میں سرمایہ کاری کا سکوپ ہے وہ زرعی شعبہ ہے, اور خدا کی شکر ہے اس دفعہ زرعی اجناس کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں. کاٹن کی قیمت کبھی اتنی زیادہ نہیں تھی, آج ہے. گندم کی قیمت بھی زیادہ ہے, باقی جو آئٹمز ہیں ان کی بھی قیمت زیادہ ہے. اس کی وجہ سے رورل سیکٹر میں پیسہ آیا ہے, اور اگر مواقع پیدا ہوں کہ اس کو ماڈرنائز کریں, ہائی ویلیو کراپ کی طرف جائیں, ایگرو پروسیسنگ کی طرف جائیں, تو وہ سرمایہ کاری ہو سکتی ہے. اس کے بعد جو بیرونی سرمایہ کاری ہے وہ تو لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے نہیں آ رہی, لیکن ہمارے ہاں کوئی میرا خیال ہے کئی لاکھ چھوٹے یونٹس ہیں اسٹیبلشمنٹ. کوئی فرنیچر بنا رہا ہے, کوئی پنکھے بنا رہا ہے, کوئی سوئنگ مشینیں بنا رہا ہے, کوئی پاٹری کا کام کر رہا ہے, یعنی بے شمار چیزیں ہیں جس میں ہماری
جو سکلز ہیں ہماری سوسائٹی کی وہ پشتوں سے چلی آ رہی ہیں، اور ان کو اگر حکومت سہولتیں دے اسمال اور میڈیم انٹرپرائزز کو کہ وہ اپنے آپ کو ماڈرنائز کریں، لارج اسکیل پہ مارکیٹنگ کریں، ٹیکنالوجی استعمال کر کے اپنی پروڈکٹیوٹی کو بہتر کریں، مزید لوگوں کو ٹرین کریں، تو وہ بھی ایک سرمایہ کاری کا اچھا رستہ ہے کہ جو ہمارے اپنی ڈومیسٹک اسمال اسکیل انڈسٹری ہے اس میں جان آئے تو اس سے بھی روزگار پیدا ہوتا ہے اور اس سے ایکسپورٹ بھی بڑھ سکتے ہیں کیونکہ اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ کافی ہے۔ تیسرا جو ہے شعبہ جس میں سمجھتا ہوں کہ بہت گنجائش ہے وہ آئی ٹی کا ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا، اور اس میں کمپیوٹر میں چونکہ اب دنیا میں جہاں جہاں ترقی ہوئی ہے، انڈیا میں یا چائنا میں کہیں اور، وہاں اب کاسٹ بڑھ رہی ہیں، اسکوپ پیدا ہوا ہے کہ جو کمپنیاں آؤٹ سورسنگ کرتی ہیں دنیا سے وہ پاکستان کچھ آنا شروع ہو گئی ہے، بعض کمپنیوں نے یہاں پہ برانچز کھول لی ہیں، بعض کیونکہ ہمارے یہاں آئی ٹی جو پروفیشنل ہیں ان کا آؤٹ پٹ بڑھ رہا ہے، یعنی جو اچھے لوگ ہیں ہمارے یہاں بہت آئی ٹی اسکول مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہیں اویلیبل ہیں، جابز نہیں ہیں ان کے لیے، جاب نہیں ہے، جب باہر سے کمپنی آئیں گی تو وہ ان کو جاب دیں گی، تو اس میں بھی ضرورت ہے پروموشنل کام کی کہ سہولت ہو لوگوں کو یہاں آ کے برانچز کھولنے کی اور کام کرنے کی تاکہ وہ یہ کام کر سکے، اور ہمارے یہاں پچھلے 4-5 سال میں آئی ٹی کے ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا ہے اس وجہ سے کیونکہ کچھ کمپنیاں یہاں پہ آ چکی ہیں۔ اچھا، ہمارے ملک میں پچھلے 3-1 سال سے توانائی کا بحران شدت اختیار کر چکا ہے، اب دوبارہ تجویز آئی ہے کہ ہفتے میں 2 چھٹیاں دے دی جائیں اور 1 گھنٹہ آگے بڑھا دیا جائے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سلوشن ہے؟ یہ تو ایسی جی بینڈ ایڈ سمجھ لیں کہ سر درد ہے تو اسپرین کھا لو، اصلی جو مسئلہ ہے وہ رہتا ہے۔ اس وقت جو ضرورت جس بات کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک تو بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے یہاں ہائیڈل ریسورسز پہ توجہ نہیں دی گئی۔ 70s میں ہمارا 70% بجلی ہائیڈل سے آتی تھی، 30% تھرمل سے آتی تھی، اب الٹا ہو گیا، اب 70% بجلی تھرمل ہے اور 30% صرف ہائیڈل ہے، اور 30% بھی پیک پر ہے، جب ونٹر آتا ہے اور کم ہوتا ہے تو تھرمل جو ہے ہائیڈل جو ہے وہ 30 سے کم ہو کے 10-15 رہ جاتا ہے۔ تو اس میں ہمیں تھرمل پروجیکٹ کو پرائرٹی دینی چاہیے تاکہ ہائیڈل پروجیکٹ کو، تاکہ وہ سستی بھی ہوتی ہے بجلی، انوائرمنٹل بھی فرینڈلی ہوتی ہے، اور اس میں بے شمار چیزیں ہیں اور ابھی تک 10 سال میں کوئی اس میں خاطر خواہ نہیں۔ دوسرا جو ہمارا سسٹم ہے وہ اس میں لاسز بہت زیادہ ہیں، اور بہت سے سسٹم میں جو ہمارے پاور پلانٹس ہیں پرانے ہو چکے ہیں، بجلی کا مظفر گڑھ کو دیکھ لیں، برڈا کے بہت سارے پلانٹ، انہیں کو اگر آپ ماڈرنائز کر لیں تو آپ کو 1/3 کاسٹ پہ وہی بجلی جو ہے وہ سستی مل جائے گی، اور جو آپ کی انرجی کنورشن ہے گیس یا تیل کی وہ بہتر ہو جائے گی، کیونکہ پرانے پلانٹ میں دے آر ناٹ ایفیشینٹ۔ ٹرانسمیشن سسٹم ہمارا پورا آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکا ہے، اس کے لیے ریسورسز نہیں پرووائڈ کیے گئے، اور لائن لاسز جو دنیا بھر میں 7-8% ہوتے ہیں چوری ملا کر ہمارے یہاں 20-25-26 تک چلے گئے ہیں، تو وہ بھی ایک لاس ہے۔ اور اگلا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ ہے اس کی وجہ سے ہماری جو تھرمل کیپیسٹی ہے 13,000-13,500 میگا واٹ، وہ 9-9.5 پروڈیوس کر رہی، کچھ اس وجہ سے کچھ وجہ سے، اور وہ ہماری ڈیمانڈ جو ہے وہ ہماری کیپیسٹی ٹوٹل 19 ہے، یعنی ہائیڈل اور وہ ملا لیں 6,000 وہ ہے، 13,000 وہ ہے، اور اس کے مقابلے میں ہم پروڈیوس کر رہے ہیں صرف 10,000 اور ڈیمانڈ 13,000 ہے۔ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ نئی کیپیسٹی آنے سے پہلے بھی ہم موجودہ کیپیسٹی کو صحیح طریقے سے استعمال کریں تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، لیکن اس میں اتنے مختلف عوامل ہیں، مختلف تنظیمات ہیں، اور ان کی ایفیشنسی اور ان کی گورننس کی سسٹم ہے اور طریقہ ہے جس طریقے سے پروجیکٹ، حالانکہ یہ ساری پاور کمپنیاں جو ہیں دے آر کمرشل کمپنیز اینڈ دے شوڈ ورک اٹانومسلی اینڈ امپروو دیئر پروفیٹیبلٹی۔ بہت شکریہ سرتاج عزیز صاحب آپ کا دین نیوز سے خصوصی گفتگو کرنے کا۔ اب ہم آپ کو مین اسٹوڈیو کی طرف لیے چلتے ہیں، اوور ٹو سعدیہ۔